حدید 7 سے زیادہ مانوس نہیں تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ میں نہیں جانتی، حالانکہ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرے ساتھ اس کا سلوک جیسا بھی تھا، مگر حدید سے وہ واقعی محبت کرتا تھا۔ صرف ایمن کی دوسری شادی کے کچھ عرصہ بعد اس نے حدید سے بے اعتنائی برتی تھی، مگر بعد میں وہ بے اعتنائی ختم ہو گئی تھی۔ مگر حدید پھر بھی اس سے کچھ الگ ہی رہنا پسند کرتا تھا، اور یہ احساس کہ حدید کے لیے سب سے اہم میں ہوں میرے لیے بہت تسکین بخش تھا۔ ایمن کے بارے میں اس پورے عرصے میں مجھے کوئی خبر نہیں ملی تھی، سوائے اس کے کہ وہ امریکہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی، اور اس خبر نے مجھے بہت سکون دیا تھا۔ اس نے کبھی حدید کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ حدید ماشاءاللہ اب بڑا ہو گیا تھا، اس کا قد میرے برابر آ گیا تھا۔ تب وہ 9ویں میں تھا اور وہ واضح طور پر ایمن سے مشابہت رکھتا تھا، بس اس کی رنگت ایمن جیسی نہیں تھی، مگر اس کا مزاج ایمن جیسا ہی تھا۔ وہ کافی بے صبر تھا، ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ میں ہر کام اس کی خواہش اور مرضی کے مطابق کروں، اور میں ویسے ہی کرتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سعد کا کاروبار ترقی کرتا جا رہا تھا۔ روپیہ جیسے اب اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ جس کام کو ہاتھ لگاتا وہ اس کے لیے سونے کی کان بن جاتا۔ اب ہم اس 3 کمروں کے کرائے کے فلیٹ میں نہیں رہتے تھے، بلکہ گلبرگ میں 6 کنال کے ایک بنگلے میں رہتے تھے۔ اب گھر میں 3 گاڑیاں کھڑی رہتی تھیں۔ گھر میں ہر کام کے لیے نوکر تھے۔ میں ان سب چیزوں، ان سب آسائشوں کو دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ یہ سب ایمن کا مقدر تھا۔ اگر وہ کچھ انتظار کر لیتی، تھوڑا صبر کر لیتی، پھر کچھ بھی نہ بگڑتا۔ اس کے غلط فہمیوں نے پہلے مجھے برباد کیا تھا، پھر سعد کو بھی تباہ کر دیا۔ یہ آسائشیں میری تمنا نہیں تھی، یہ مجھے خوش نہیں کر سکتی تھی۔ ایمن کی خواہش یہی چیزیں تھیں، اور وہ یقیناً انہیں پا کر خوش ہوتی۔ مجھے محبت کی چاہ تھی، اور سعد کی بجائے کسی اور مرد سے شادی کرنے کی صورت میں وہ مجھے مل جاتی۔ سعد کو ایمن کی ضرورت تھی، اور اس کمی کو دنیا کی کوئی چیز پور نہیں کر سکتی تھی۔ حدید جانتا تھا کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ میں نے اس بارے میں اس سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ہاں، مگر میں نے ایمن کے بارے میں اس سے کہا تھا کہ وہ مر چکی ہے، کیونکہ سعد یہی چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر حدید نے کبھی اپنی ماں کے بارے میں مجھ سے زیادہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی اپنی زندگی تھی، اپنی سرگرمیاں تھیں، اور وہ ان میں ہی مصروف رہتا تھا۔ وہ بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، وہ جتنا قابل تھا اتنا ہی محنتی بھی۔ میں نے حدید پر بہت محنت کی تھی۔ اس کی پڑھائی کے معاملے میں اس کی ہر طرح کی مدد کرتی۔ اس نے MBA کیا تھا، اور پھر مقابلے کا امتحان پاس کر کے اس نے پولیس سروس جوائن کر لی تھی۔ میں اس کے اس فیصلے سے بہت پریشان ہوئی تھی۔ پولیس کی جاب میں ہمیشہ جان کا خطرہ رہتا تھا، اور میں حدید کو کسی صورت گنوانے پر تیار نہیں تھی۔ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، مگر حدید میری بات ماننے پر تیار نہیں ہوا۔ مقابلے کے امتحان میں ٹاپ کرنے کے باوجود اس نے پولیس سروس ہی جوائن کی۔ ان دنوں میں بہت خوش رہتی تھی۔ وہ ٹریننگ کے لیے سہالہ میں تھا، اور میں اپنے آپ کو 7ویں آسمان پر بیٹھے محسوس کرتی تھی۔ اب میں کوئی بے سہارا عورت نہیں رہی تھی۔ اب میں سعد کی محتاج نہیں رہی تھی۔ میرا اپنا بیٹا میرا بوجھ سنبھال سکتا تھا۔ میرے پاس میرا حدید تھا، اور اب سعد بھی میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ خاموشی جو اتنے سالوں سے اس پر چھائی ہوئی تھی، یکدم ٹوٹ گئی تھی۔ وہ ہر بات میں تو نہیں، مگر زیادہ تر باتوں میں میری رائے لینے لگا تھا۔ میں یہ سوچنے لگی تھی کہ آخر میری محنت رنگ لے آئی تھی۔ میرا صبر رائے گاں نہیں گیا۔ دیر سے ہی صحیح، مگر اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ 1.5 سال بہت اچھا گزرا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر چیز اپنے ٹھکانے پر آ گئی ہو، جیسے دنیا ایک دم روشن ہو گئی ہو۔ میں ان دنوں حدید کے لیے رشتے دیکھنے میں مگن تھی۔
وہ 26 سال کا ہو گیا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اب اس کا گھر بس جائے۔ شادی کے معاملے میں اس کی اپنی پسند کوئی نہیں تھی، یہ کام اس نے مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ سعد ان دنوں ایک بزنس ٹرپ کے سلسلے میں امریکہ گیا تھا اور وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ بہت مصروف ہو گیا تھا۔ انہی دنوں حدید کی ASP کے طور پر پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی اور وہ ایبٹ آباد چلا گیا تھا۔ گھر ایک دم بہت سونا ہو گیا تھا۔ سعد اپنے کاموں میں مصروف تھا اور رات دیر گئے واپس آتا اور حدید سے اکثر فون پر میری بات چیت ہوا کرتی۔ میں جب بھی اسے بلانے پر اصرار کرتی تو وہ مجھے اپنے مسائل بتاتا اور میں قائل ہو جاتی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے فون کیا اور زیادہ تر سعد کے بارے میں ہی پوچھتا رہا۔ اس کا لہجہ بہت عجیب، بہت الجھا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ پریشان ہے، مگر پریشان کیوں تھا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید گھر سے دوری کا باعث ہے، اسی لیے میں نے اسے جلد از جلد گھر آنے کو کہا۔ آؤں گا ممی، آپ فکر نہ کریں، اس نے کہا تھا، اور 2 دن بعد وہ اچانک صبح سویرے گھر آ گیا تھا۔ وہ بغیر ہمیں بتائے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ میں اس وقت سعد کو آفس کے لیے تیار کروا رہی تھی جب ملازم نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ میں فوراً اسے دیکھنا چاہ رہی تھی، مگر پھر یہ سوچ کر دل پر قابو پا لیا کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، تھک گیا ہوگا۔ ہم لوگ اس وقت ناشتہ کر رہے تھے جب سفید کرتے اور بلیک جینز میں ملبوس وہ نیچے آ گیا تھا۔ وہ بہت خاموش تھا، مجھے اور سعد کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہمارے ساتھ اس نے ناشتہ کیا تھا۔ پھر سعد جب آفس جانے لگا تو اس نے کہا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ ابھی آفس نہ جائیں۔ پھر وہ دونوں مجھ سے کچھ کہے بغیر اسٹڈی میں چلے گئے۔ میں کچھ دیر تک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی رہی، مگر پھر بے اختیار سی ہو کر میں ان کے پیچھے گئی۔ اسٹڈی کا دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا، شاید حدید کوئی رازداری برتنا نہیں چاہتا تھا۔ اندر سے آنے والی آوازیں واضح تھیں، تو آپ نے میری ماں کو طلاق کیوں دی؟ مجھے لگا چند لمحوں کے لیے زمین کی گردش تھم گئی تھی۔ ہم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد سعد نے جواب دیا تھا، کس انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جنہیں اب آپ نے بیوی بنا کر رکھا ہے، کیا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ حدید کی آواز میں تمسخر تھا۔ میں نے دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ کیا تم ایمن سے ملے ہو؟ سعد نے بہت ہلکی آواز میں سوال کیا تھا۔ ابھی تک تو نہیں ملا، مگر ضرور ملوں گا، حدید نے بلند آواز میں کہا تھا، اور میرے دماغ میں بہت سالوں پہلے ایمن کی کہی بات گونجی تھی، میں چیزوں کو چھینتی نہیں ہوں، وہ خود میری طرف آ جاتی ہیں۔ میں مزید کچھ سنے بغیر نیچے آ گئی تھی۔ تو کیا میں حدید کو بھی کھو دوں گی؟ تو پھر باقی رہے گا کیا؟ بہت دیر تک میں خالی الذہنی کے عالم میں وہاں بیٹھی رہی۔ میری دوست عالیہ کی ایک بات مجھے یاد آئی۔ اس نے کہا تھا، جتنا خود کو اس سے بہلا لو، جب اسے اس کی ماں کی یاد آئے گی تو تمہاری کوئی یاد باقی نہیں رہے گی۔ کیا واقعی ایسا ہی ہوگا؟ میں نے خود سے پوچھا تھا۔ کافی دیر بعد سعد نیچے آیا تھا اور مجھ سے کچھ کہے بغیر اپنا بریف کیس اٹھا کر چلا گیا۔ میں اسے چھوڑنے دروازے تک نہیں گئی۔ میں حدید پر کیا پڑھ کر پھونکوں کہ وہ ایمن کو بھول جائے، اس کے بارے میں بات تک نہ کرے، وہ بس وہی حدید بن جائے، میری انگلی پکڑ کر چلنے والا۔ اس دوپہر میں نے اپنے ہاتھ سے حدید کے سارے پسندیدہ کھانے پکائے تھے، مگر اس سے پہلے کہ میں اسے جگانے جاتی وہ خود لاؤنج میں آ گیا تھا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا، اور جب میں نے اسے کھانا کھانے کے لیے کہا تو ایک بے تاثر چہرے کے ساتھ اس نے کہا تھا، مجھے بھوک نہیں ہے، ایک ضروری کام ہے، اس کے لیے مجھے جانا ہے۔ میں نے بہت اصرار کیا تھا، مگر وہ اپنا بیگ لے کر گیرج میں چلا گیا۔ میں اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی تھی۔ اب کب آؤ گے؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، اس کا لہجہ بہت ٹھنڈا تھا
وہ کار کے کھلے دروازے پر ہاتھ جمائے مجھے دیکھتا رہا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ جانے سے پہلے مجھے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ میں کٹہرے میں کھڑے مجرم کی طرح سزا سننے کے انتظار میں اسے دیکھتی رہی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر پہلی بار مجھے خدا حافظ کہے بغیر چلا گیا اور میں بہت دیر تک کھلے گیٹ کو دیکھتی رہی۔ مجھے لگا جیسے اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اتنی محبت دی ہے اسے، اس کے لیے اپنی زندگی، اپنی خوشیاں قربان کر دیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ میں نے خود کو تسلی دی اور اندر آ گئی۔ دن پھر گزرنے لگے۔ میں ہر روز حدید کو فون کرتی، ہنس ہنس کر اس سے باتیں کرتی، بالکل اس ڈوبنے والے کی طرح جو ڈوبنے سے پہلے ایک گہرا سانس ضرور لیتا ہے۔ پتہ نہیں میں کس کو دھوکہ دے رہی تھی، خود کو یا حدید کو، میں نہیں جانتی۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ کوئی ایمن میرے اور حدید کے درمیان نہ آئے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ حدید ایمن سے ملنے گیا تھا، اس نے بتایا نہیں مجھے، مگر پھر بھی میں جان گئی۔ اب مجھے حدید کے آنے کی خوشی نہیں تھی۔ میں اسے دیکھتی اور ایک عجیب سا خوف مجھے اپنے حصار میں لے لیتا۔ میں اسے دیکھتی رہتی، مجھے لگتا ابھی وہ مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کر دے گا۔ وہ ابھی کہے گا کہ اسے مجھ سے نفرت ہے، میں اس کی ماں نہیں ہوں، مگر ایسا ہوا نہیں۔ اس کا انداز بہت عجیب تھا، وہ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ جاتا، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوتا تھا اس کی آنکھوں میں۔ میرا دل چاہتا تھا میں چیخ چیخ کر روؤں، اسے کہوں کہ میں نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے اس کی ماں سے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، مگر وہ کچھ پوچھتا ہی نہیں تھا۔ اس کی ماں زبان سے سب کچھ کہہ دیتی تھی، وہ آنکھوں سے سب کچھ بیان کر دیتا تھا۔ ایمن کی بات چپتی نہیں تھی، اس کی انکہی مجھے خنجر کی طرح کاٹ رہی تھی۔ انہی دنوں سعد مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ وجہ کیا تھی میں نہیں جانتی تھی، نہیں شاید میں جانتی تھی، بس یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حدید جب بھی آتا وہ سعد کے ساتھ تنہائی میں لمبی لمبی گفتگو کیا کرتا تھا، اور بعض دفعہ وہ لڑ بھی پڑتا تھا۔ اس کی آواز اسٹڈی سے باہر تک آتی اور میرا دل دہل جاتا۔ میں نے کبھی دوبارہ ان کی باتیں سننے کی کوشش نہیں کی، اتنا حوصلہ ہی کہا تھا۔ اس عمر میں جب بڑے بڑے شخص کو بھی کچھ آرام مل جاتا تھا، میں سکون سے محروم ہو گئی تھی۔ حدید نے ایک دن مجھے کہا تھا، آپ بہت احمق ہیں۔ ہاں، میں واقعی بہت احمق ہوں۔ اپنے چہرے کی جھریاں گنتے ہوئے میں نے اس دن اپنے آپ سے کہا تھا۔ حدید نے کہا تو ٹھیک ہی ہے، وہ غلط کہاں کہتا ہے۔ اس دن سعد آفس نہیں گیا تھا، میں بہت حیران تھی۔ سعد تو بیمار ہونے کی صورت میں بھی آفس کا ایک چکر ضرور لگاتا تھا، مگر اس دن اس نے بغیر کسی وجہ کی چھٹی کر لی۔ وہ صبح دیر تک سوتا رہا، پھر دوپہر کے قریب وہ کھانا کھانے کے لیے نیچے آیا تھا۔ بہت بے ڈھنگے انداز میں اس نے کھانا کھایا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ذہنی طور پر کہیں اور ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھے کہا، تم اوپر آؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میرا سانس رک گیا تھا، اب اسے مجھ سے کیا باتیں کرنی ہیں، مگر میں چلی گئی۔ میری بات غور سے سننا مریم، صبر اور حوصلے سے۔ پھر اس نے مجھے دیکھے بغیر ایک لفافہ میرے پاس بیڈ پر رکھ دیا۔ تم اچھی ہو، بہت اچھی ہو، مگر میں ایمن سے محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں۔ اس کے بغیر میں نے جتنے سال گزارے ہیں جہنم میں گزارے ہیں، اور میں اب اس جہنم سے تنگ آ گیا ہوں، تھک گیا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا تھا، مگر اس کے بغیر میں ایمن سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ 3 دن پہلے میں نے ایمن سے شادی کر لی ہے۔ اس لفافہ میں طلاق کے کاغذات ہیں، ایک فلیٹ کے کاغذات بھی ہیں، اور کچھ چیکس بھی۔ تمہیں کوئی مالی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس گھر سے تم جو لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ، جتنا لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ میں بے یقینی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ میرے قریب بیڈ پر بیٹھا تھا، اس کے اور میرے درمیان بس وہ لفافہ تھا،
اور یہ فاصلہ کتنا طویل تھا، مگر تم نے تو اس سے دھوکہ کھایا تھا۔ مجھے اپنی آواز کسی اندھے کنویں سے آتی سنائی دی تھی۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے، اور پھر غلطی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ وہ کتنا پرسکون تھا، کتنا عظیم تھا، وہ سب کی غلطیاں معاف کر دیتا تھا۔ ایمن سب کی غلطیاں معاف کر دیتی تھی، حدید سب کی غلطیاں معاف کر دیتا تھا، اور اللہ سب کی غلطیاں معاف کر دیتا تھا۔ بس ایک میں تھی جسے کوئی بھی بخشنے پر تیار نہیں تھا، اور حدید، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا، وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ کوئی چیز میرے گالوں کو بھگونے لگی۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، میں نے زیر لب دہرایا تھا، اور میں اٹھ کھڑی ہوئی، کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ مریم، یہ پیپرز لے لو، اپنے پیچھے مجھے سعد کی آواز سنائی دی تھی۔ میں انہیں کیا کروں؟ یہ مجھے کیا دیں گے؟ میں نے اس سے کہا، میں نہیں جانتا، تم تماشا نہ کرو، بس یہ لے لو۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نہیں جانتی پھر مجھے کیا ہوا تھا، بس میں پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے، اسے بد دعائیں دیتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے جا رہی تھی، اور کہہ رہی تھی، اللہ کرے تم سب لوگ مر جاؤ، سب مر جاؤ، ایمن، تم، حدید، سب، یہ گھر برباد ہو جائے۔ میں کیا کروں؟ اس لفافے کو لے کر بتاؤ میں کیا کروں؟ تم نے اس عمر میں میرے سر سے چادر کھینچ لی ہے، میرا بیٹا چھین لیا ہے، مجھے گھر سے محروم کر دیا ہے، اور تم کہتے ہو میں یہ لفافہ لے لوں؟ کیا یہ ان سب چیزوں کی کمی پوری کر دے گا؟ لاؤ میں لے لیتی ہوں، اسے لے لیتی ہوں، لاؤ مجھے دو۔ میں نے بات کرتے کرتے لفافہ اس سے جھپٹ لیا تھا، اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سیڑھیوں میں پھینک دیے۔ سعد وہیں سیڑھیوں میں ہی کھڑا رہا تھا، اور وہ میرے پیچھے نہیں آیا۔ میں بلند آواز سے روتی باتیں کرتی ہوئی نیچے اتر آئی۔ گھر کے سب نوکر ہکا بکا رہ گئے۔ شاید وہ جان گئے ہوں گے کہ اب میری اوقات اس گھر میں ان کے برابر بھی نہیں رہی تھی۔ میرے مالک، میرے آقا نے مجھے نکال دیا تھا، اور وہ بھی تب جب مجھے ایک چھت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کوئی اس عمر میں کسی کو اس طرح بے عزت کرتا ہے جیسے اس نے مجھے کیا؟ میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ میں کیا جھوٹ بولوں گی؟ میں کیا بتاؤں گی؟ میں نے تمہارے لیے کون سی قربانی نہیں دی؟ تمہاری کون سی اذیت برداشت نہیں کی؟ پچھلے 25 سالوں سے تمہارے ساتھ رہی ہوں۔ یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ دولت، تمہارے جسم پر موجود کپڑے تک میری بدولت ہے، میری قربانی، میرے ایثار، میرے صبر کی بدولت، ورنہ تم تھے کیا؟ میں نے حدید کو راتوں کو جاگ جاگ کر پالا ہے، میں نے اسے چلنا، اسے ہنسنا سکھایا ہے، میں نے اسے بولنا سکھایا ہے، میں نے اسے اس قابل بنایا ہے جو وہ آج ہے۔ تم نے نہیں، ایمن نے نہیں، تم لوگوں نے بس اسے پیدا کیا ہے، مگر وہ نمک حرام، احسان فراموش تھا، آخر تم لوگوں کا خون تھا۔ پتہ نہیں میرا دوپٹہ اور جوتا کہاں رہ گئے تھے۔ مجھے بس یہ یاد ہے کہ میں کسی سڑک پر بے تحاشا بھاگ رہی تھی، گاڑیاں مجھے سامنے دیکھ کر بریک لگاتی، ان کے ڈرائیور اونچی آواز سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے، اور میں بس بھاگتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں میں کب تک اس طرح بھاگتی رہی۔ ہاں، مجھے یاد ہے کہ اس وقت اندھیرا تھا، اور میں شہر سے باہر جانے والے کسی راستے پر سڑک کے کنارے گر کر رونے لگی تھی۔ مجھے حدید یاد آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں نے اس سے کتنی محبت کی ہے۔ ساری رات میں اسے گود میں لے کر بیٹھی رہا کرتی۔ اسے خراش آتی تو مجھے لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے زخمی کر دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے تو مجھے لگتا دنیا ڈوب رہی ہے۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ سعد کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تم بھی ایمن کے ہو، سعد بھی ایمن کا ہے، تو میرا کیا ہے؟ میں یکدم زمین کو ٹٹولتی رہی، پھر میں ٹانگیں سکیڑ کر کروٹ کے بل زمین پر لیٹ گئی۔ نیم گرم زمین نے میرے جسم کو عجیب سا سکون دیا تھا۔ میں اسی طرح ٹانگیں سکیڑے، آنکھیں بند کیے زمین پر پڑی رہی۔ کیا میں نے کبھی سوچا تھا کہ میری منزل یہ ہوگی؟ ماربل کے فرش پر چلتے چلتے میں خاک کی زمین پر سونے لگی تھی۔ اگر میری زمین کا حاصل یہی ہوتا تو پھر یہ پچھلے 25 سال کی محنت کس لیے؟
میں نے ان سے کیا پایا؟ پھر مجھے حدید یاد آنے لگا۔ ہر بات کا سلسلہ وہیں جا کر رکتا، ہر تان وہیں ٹوٹتی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کر رہا ہوگا، پتہ نہیں اسے میرا خیال بھی آتا ہوگا کہ نہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے یاد کرتا ہوگا۔ میں نے ایک خوش فہمی سے خود کو بہلانا چاہا۔ کتنا خوش ہوگا وہ ایمن کے ساتھ، اس کی یہ کمی بھی پوری ہو گئی تھی۔ میں واقعی احمق تھی جو یہ سمجھتی رہی کہ میں نے اس کی ہر کمی پوری کر دی ہے۔ اب وہ میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں نے چہرے پر سے چادر ہٹائی۔ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ کسی کی آواز میرے پاس گونجی تھی۔ میں نے پھر چادر سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ کوئی میرے قریب آیا تھا۔ پھر کسی نے میرے پیروں پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرے پیروں میں گھٹنوں کے بل جھکا ہوا شخص حدید تھا۔ آپ کو نہیں پتا میں آپ کو کہاں کہاں ڈھونڈتا رہا ہوں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں نے آپ کا پتہ نہ کروایا، کوئی رشتہ دار ایسا نہیں جہاں میں نہ گیا ہوں۔ جس رشتہ دار کے پاس جاتا رہا اس سے آپ، ایمن اور سعد کے بارے میں وہ سب کچھ پتہ چلتا رہا جو مجھے معلوم نہیں تھا۔ جو آپ نے چھپایا اسے لوگوں نے عیاں کر دیا۔ مجھے اس عورت پر افسوس ہوا جس نے مجھے پیدا کیا تھا، اور اس آدمی پر بھی جو میرا باپ کہلاتا ہے، اور آپ پر بھی۔ اس دور میں اتنا احسار، اتنی قربانی کس لیے کی؟ کیوں کیا؟ آپ انسان نہیں ہیں کیا؟ آپ کے جذبات نہیں ہیں؟ وہ دونوں انسان نہیں ہیں، وہ جانور بھی نہیں ہیں، کیونکہ جانور اتنے خود غرض اور منافق نہیں ہوتے جتنے وہ ہیں۔ میں اس شخص کا بیٹا ہوں، اسی لیے چھوٹے دل کا ہوں۔ آپ کا بیٹا ہوتا تو شاید بڑے دل کا ہوتا، پھر سب آپ کی طرح بھول جاتا، مگر اب نہیں بھول سکتا، نہ ہی انہیں معاف کر سکتا ہوں۔ وہ اس گھر سے میرے چپل اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آیا تھا۔ وہ واقعی میرا حدید تھا۔ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔